بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مذکورہ توجیہ پر مزید شواہد اور اکراہ کی حقیقت کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے حوالے سے میں اشارہ کر دوں کہ ہماری بحث اس میں جاری تھی کہ اکراہ میں آیا وہ جو شخص جس کو اکراہ کیا جاتا ہے وہ فقط لفظ کی طرف قاصد ہوتا ہے یا معنی کی طرف بھی قاصد ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض بزرگان کے مطالب کو بیان کیا گیا، جس سے یہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ان کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ قاصد اللفظ ہے فقط، لیکن شیخ انصاری نے ان کی توجیہ کی، ان کے کلام کی، اور فرمایا کہ ان کی مراد یہ نہیں کہ وہ قاصد اللفظ ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اس کا جو مدلول ہے، جو اس کا معنی ہے، اس کے وقوع کی نسبت وہ ارادہ نہیں رکھتا، قصد نہیں رکھتا خارج میں۔ تو اس طرح جب انہوں نے کہا کہ وہ قاصد معنی نہیں ہے، تو شیخ انصاری نے یوں توجیہ کی کہ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ اس مضمون کے خارج میں واقع ہونے کی نسبت قصد نہیں رکھتا، یعنی وہی کہ وہ رضایت درونی نہیں رکھتا کہ وہ محتوا خارج میں واقع ہو۔ اس توجیہ پہ شیخ انصاری متعدد شواہد بیان کر رہے تھے۔ آج انہی شواہد کے تسلسل میں ایک دو شاہد کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد پھر جو ہے اقراء کی حقیقت کی طرف آگا دوبارہ پلٹتے ہیں اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب سابقہ توجیہ پر مزید شواہد کا بیان ہے، اس کے بعد علامہ حلی کا کلام یہاں پہ نقل ہوگا اور شیخ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے۔ علامہ حلی کا کلام جو بظاہر شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ کا مخالف پہلو بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی در واقع علامہ حلی اس بات کی طرف ناظر ہوتے ہیں، اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اقراء کیا گیا شخص ہے وہ قاصد نہیں ہوتا مدلول کا، بلکہ وہ لفظ کی طرف قصد رکھتا ہے۔ تو یہ مطلب علامہ حلی کی عبارت سے نظر آتا ہے۔ شیخ انصاری وہاں پر بھی اپنا تبصرہ بیان کرتے ہیں، ان کی مراد کو روشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اقراء کی لغوی اور عرفی حقیقت کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان شواہد کو بیان کرتے ہوئے ایک شاہد اپنی اس توجیہ پر یوں بیان کرتے ہیں کہ وفی ما ورد فی من طلق مداراتا باہلہ الی غیر ذلک۔ اب یہ فی ما ورد در واقع عطف اسی سابقہ ہماری عبارت پہ کہ جہاں پر ہم ادنا تأمل کی بات کر رہے تھے کہ یہ مطلب روشن ہے کس پر کہ وہ جو ادنا تأمل کرے ان تمام پیچھے کے موارد میں، اسی طرح ادنا تأمل رکھتا ہو فی ما ورد، اس مطلب میں، ان روایات میں کہ جو ذکر ہوئی ہیں، منقول ہیں، فی من اس شخص کے سلسلے میں کہ طلق مداراتا باہلہ، کہ جو طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو اپنی زوجہ اور اپنے اہل کی نسبت مدارات کی بنیاد پر، یعنی در واقع ایک شخص جو ہے اس نے دوسری سے شادی کی ہوئی ہے، اب دوسری جب شادی کی ہے تو پہلی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ مثلا اس نے دوسری شادی کی ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر اس پہلی بیوی سے مدارات، یعنی اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی، اس کے لطف کے ساتھ جو یہ رفتار رکھنا چاہتا ہے، اپنی رویہ رکھنا چاہتا ہے، اس مہرباں اور نرمی جیسے برتاؤ اور اس رویے کی بنیاد پر یہ آ کر طلاق دیتا ہے اپنی دوسری بیوی کو، تاکہ اس کے ساتھ اس کا رویہ کوئی مداراتی بنیاد پر وجود پائے۔ تو یہاں پر دائی جو تھا اس طلاق کا وہ قصد جدی نہیں تھا، یعنی یہاں پر دائی فقط وہی مداراتی پہلو تھا، اور اس سلسلے میں روایات ذکر ہوئی کہ جنہوں نے آ کر اس طلاق کو جو ہے وہ نافذ نہیں جانا۔ تو الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بہت سارے یہاں پر مصادیق ہیں، اس طرح کے موارد ہیں کہ جو شاہد بن رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ شخص جو ہے اگر قصد نہیں رکھتا کس چیز کا، کہ یعنی اپنی اندر سے رضایت کا اعلان نہیں کرتا، تو یہاں پر وہ جو دوسرے یعنی دائی انگیزے سے جو اس کا فعل صادر ہو رہا ہوتا ہے اس پہ ترتیب اثر نہیں دیا جا رہا۔
جبکہ وہ یہاں پر انشاء کرتا ہے اس عقد کو، اور وہ قصد رکھتا ہے اس کے محتوا اور مضمون کی طرف۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ وفی ان مخالفت بعض العامہ، ایک اور شاہد کہ ادنا سا تعمل اگر کوئی کرے اس مطلب میں کہ بعض عامہ نے جو مخالفت کی ہے فی وقوع طلاق اکراہن، کہ طلاق اگر اکراہی طور پر واقع ہو تو اس کے وقوع میں بعض عامہ نے مخالفت کی ہے امامیہ کی۔ امامیہ کہتے ہیں کہ اگر شخص مکرہ واقع ہو اور طلاق جاری کرے تو وہ صحیح نہیں ہے، لیکن بعض عامہ نے مخالفت کی، انہوں نے اس طلاق کو صحیح جانا ہے۔ لا ينبغي ان تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفہوم الذي لا يسمى خبرا ولا انشاء۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ادنا سا تعمل کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ مسئلہ روشن ہو جائے گا کہ مراد یہ بزرگان کی کیا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ مکرہ قاصد معنی نہیں ہے، تو مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی وہ اس مدلول اور مضمون کا قصد نہیں رکھتا، نہیں، وہ قصد رکھتا ہے اس کی طرف، لیکن ہاں وہ رضایت نہیں رکھتا کہ یہ محتوا واقع ہو اور تحقق پائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس مثال میں بعض عامہ نے مخالفت کی، لا ينبغي، درست نہیں ہے، ان تحمل علی الکلام المجرد، ان تحمل، کہ اس مخالفت کو حمل کیا جائے کس پر، اس بات پر کہ یہاں ایک کلام ہے جو خالی ہے قصد مفہوم سے، الذی لا یسمى، یعنی معنی کے قصد سے خالی ہے، کہ جس کو نہ تو خبر کہا جا سکتا ہے نہ انشاء۔ جب ہم ایسا کلام جو خالی ہو قصد مفہوم اور معنی کے قصد سے، کہ جس کو نہ خبر کہا جائے نہ انشاء، ہم اس پہ حمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھیں یہاں پر بعض عامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درست ہے، امامیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق نافذ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں بات چل رہی ہے صحت و بطلان کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق واقع ہوئی ہے، اور طلاق کب واقع ہوتی ہے؟ جب وہ شخص اس انشاء طلاق کرے، جب اس کے مضمون کی طرف قصد رکھتا ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو مکرہ ہے یہ یہاں قصد رکھتا ہے اس معنی کی طرف، مدلول کی طرف، تبھی تو بات ہو رہی ہے کہ اس کی یہ طلاق صحیح ہے یا طلاق صحیح نہیں ہے جو اس نے جاری کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عامہ نے کہا کہ یہ طلاق صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم اس کو حمل نہیں کر سکتے اس بات پر کہ وہ مکرہ جو تھا وہ اس کا وہ جو کلام تھا وہ معنی کی نسبت قصد سے خالی تھا۔ تو بس یہ خود ایک شاہد ہے ہمارے اس مطلب پر۔ وغیر ذالک، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت سارے اور شواہد ہیں، مما یوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود فی المکرہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ تمام اس کے علاوہ شواہد کہ جو موجب ہوتے ہیں اس بات کا کہ قطع حاصل ہوتا ہے، یعنی اس قطع کے موجب ہوتے ہیں کہ مراد جو ہے قصد سے جو اس مکرہ میں نہیں ہے، یعنی فقہا کی عبارات میں جب کہا گیا کہ یہ قاصد نہیں ہے معنی کی طرف، کہ وہ قصد جو مفقود ہے اس مکرہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ یہ تمام شواہد موجب قطع ہوتے ہیں کس بات کے، کہ مراد اس قصد سے کیا ہے، اس لیے مراد سے یہ نہیں ہے کہ وہ معنی کا قصد نہیں رکھتا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ان المراد هو القصد الى وقوع اثر العقد، مراد یہ کہ وہ قاصد ہے اس اثر عقد کے وقوع و مضمون ہی فی الواقع وعدم طیب النفس بھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو قصد مفقود ہے اس مکرہ میں وہ قصد نہیں پایا جاتا، وہ قصد ہے اس کا اس عقد کے اثر کے وقوع کی طرف، اس کے مضمون کے وقوع کی طرف، وعدم طیب النفس بھی، جس کی نسبت جو ہے وہ یعنی وہ طیب نفس، اس کی جو رضایت ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی اثر عقد کے وقوع کا جو قصد ہے یہ مکرہ کے اندر نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وعدم طیب النفس بھی، اور مراد کیا ہے اس سے، فرماتے ہیں کہ ہوا یعنی ہوا عدم طیب النفس بھی، اس قصد جو کہ مفقود ہے اس سے مراد اس کی رضایت کا نہ ہونا ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں یہاں تک بات روشن ہو جاتی ہے۔ جتنے ہمارے پاس شواہد ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ جو بزرگان کہہ رہے ہیں کہ مکرہ قصد معنی نہیں رکھتا، قصد الی مدلول نہیں رکھتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اس عقد کے وقوع کی نسبت قصد نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سے رضایت نہیں ہے کہ وہ اس قصد کے وقوع کی نسبت راضی ہے کہ اس کا عقد کا جو اثر ہے وہ واقع ہو خارج کے اندر۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات یہاں تک روشن ہو جاتی ہے کہ مراد یہ ہے لا عدم و ارادت المعنی من الکلام، مراد وہ قصد جو کہ مفقود ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ معنی کا ارادہ کلام کی نسبت نہیں ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں کہ قصد یہاں پر نہیں رکھتا، تو اس قصد مفقود سے یہ مراد نہیں ہے کہ یعنی اس نے معنی کا ارادہ نہیں کیا اس کلام کی نسبت۔ فرماتے ہیں کہ نہیں،
ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شواہد جو گزشتہ درس سے ہم بیان کر رہے تھے، تمام کے تمام شواہد اس حوالے سے تھے کہ شیخ انصاری توجیہ جو انہوں نے بیان کی تھی فقہا کے کلام کی، اس توجیہ کے حوالے سے یہ کلام تھا کہ یہ شواہد تھے کہ فقہا کا کلام کہ جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ مکرہ قصد الی المدلول نہیں رکھتا، تو ان کی مراد یہ ہے کہ یعنی وہ رضایت نہیں رکھتا، یعنی وہ اس کے عقد کے وقوع کا قصد نہیں رکھتا خارج میں۔ اب اس کے بعد آغا جو ہے وہ ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مزید ایک اور شاہد کی طرف کہ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ الثَّانِي، اور اسی مطلب میں جو ہم توجیہ بیان کر رہے تھے اسی کے اندر کافی ہے وہ بات جو شہید ثانی نے بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من ان المکرہ والفضولی قاصدان الى اللفظ دون مدلولہ، کہ مکرہ اور فضولی دونوں قاصد ہیں کس کے؟ لفظ کے، نہ اس کے مدلول کے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قاصد مدلول نہیں ہے، مکرہ کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ خوب ان کی یہ بات کیوں کافی ہے ہماری اس بات میں؟ وجہ کفایت کیا ہے؟ وجہ کفایت روشن ہے کہ یہاں پر دیکھیں فضولی کو مکرہ کے ساتھ بیان کیا آقا نے۔ اچھا اب اگر ہم کہتے ہیں کہ مکرہ معنی کا قصد نہیں رکھتا، فضولی کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، ہم دیگر دلائل سے ہمیں معلوم ہے کہ فضولی قاصد ہوتا ہے اس معنی کا اور مضمون کا، فقط فضولی معزون نہیں ہوتا مالک کی جانب سے، قاصد ہوتا ہے، معنی کا قصد کر رہا ہوتا ہے، انشاء کر رہا ہوتا ہے، انشاء عقد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہیں سے بات واضح ہے کہ کیسے شہید ثانی کہہ سکتے ہیں کہ فضولی قاصد مدلول نہیں ہے، یعنی قاصد معنی نہیں ہے؟ نہیں، بس یہاں اگر فضولی کے ساتھ مکرہ کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں قاصد مدلول نہیں ہے، یعنی فضولی کو بھی مکرہ پہ عطف کر کے یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پر وہ مکرہ جو کہ قاصد مدلول نہیں ہے، یعنی وہ قصد معنی رکھتا ہے، نہ یہ کہ قصد معنی نہیں رکھتا جیسے فضولی رکھتا ہے۔ بس اگر وہ مکرہ قاصد الی المدلول نہیں ہے، اس کا معنی یہ کہ وہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ اس عقد کا جو اثر ہے وہ خارج کے اندر کیا ہو؟ واقع ہو، اس کی نسبت وہ رضایت نہیں رکھتا۔ تو یہاں تک یہ تمام شواہد مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگا جو ہیں وہ علامہ کی اس عبارت کو لے کے آتے ہیں جو تحریر کے اندر فرماتے ہیں کہ نام ذکر فی التحریر والمسالک، علامہ تحریر کے اندر اور شہید جو ہیں شہید ثانی مسالک کے اندر ایک بات کہتے ہیں کہ مسالک میں فی فروع المسئلہ ما یوہم ذلک، یعنی اس مسئلے کے فروعات میں کہ جو اس بات کا وہم دیتا ہے، یعنی جو اس بات کی نسبت جو ہے وہ انسان کو گمان میں لاتا ہے۔ کس بات کی نسبت؟ یوہم ذلک، یعنی یہ کہ وہ معنی کا قصد نہیں رکھتا مکرہ، یہ جو بات ہے اس کا مہم بنتا ہے، یہ بات اس مسئلے کی یہ بات مہم بنتی ہے۔ کون سی؟ جو تحریر کے اندر اور جو مسالک کے اندر بیان ہوئی ہے۔ قال فی التحریر، اب علامہ کی بات کو بیان کرتے ہیں جو مہم ہے اسی مطلب کا، یعنی جو درواقع شیخ نے توجیہ فرمائی تھی اس توجیہ کے خلاف شیخ نے توجیہ کی کہ نہیں، مکرہ جو ہے وہ قاصد المعنی ہے، وہ قاصد اس طرف نہیں ہے کہ اس کا اثر خارج میں واقع ہو، وہ اس کا قصد نہیں رکھتا۔ لیکن یہ عبارت ان بزرگان کی مہم ہے اس مطلب کی طرف کہ نہیں، مکرہ معنی کا قصد نہیں رکھتا۔ کیسے؟ اسی وجہ سے اگر نام اس سے استدراک کر رہے ہیں کہ یہاں جو مطلب ہمیں مل رہا ہے تحریر کے اندر وہ ہمارے اس توجیہ کے برخلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو اکرہ علی الطلاق فطلق ناویا، اگر اس کو مجبور کیا جاتا ہے، اکراہ کیا جاتا ہے اس کو کس پر؟ کہ طلاق پر، فطلق، اور اس نے طلاق دی ناویا، نیت کرتے ہوئے، فالاقرب وقوع طلاق، اقرب کیا ہے؟ طلاق واقع ہوتی ہے، یعنی فطلق ناویا یعنی اس نے معنی کا قصد کیا۔ اذ لا اکراہ علی القصد، فرماتے ہیں کہ یہ کیوں طلاق واقع ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ قصد پر اکراہ نہیں ہے، یعنی یہ طلاق درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ناوین ارادہ کیا اس معنی کی نسبت۔ اذ لا اکراہ علی القصد، جبکہ قصد پہ اکراہ نہیں ہوتا، یعنی اگر ہم اسے مکرہ حساب کرتے ہیں تو یہ مکرہ تب ہوگا جب اس نے قصد نہ رکھا ہو اس مدلول کی نسبت، تب یہ مکرہ بنتا ہے۔ یعنی مکرہ اسے کہتے ہیں، آگا کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بس مکرہ وہ ہے کہ جو قصد یعنی نہ رکھتا ہو اس معنی کی نسبت۔ لا اکراہ علی القصد، قصد پر اکراہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ یعنی وہ اپنے اندر جو ہے نیت کرے اور ارادہ کرے، قصد رکھے اس مدلول اور مضمون کی نسبت، نہیں، وہ زبان پر اقرا ہوتا ہے اور زبان پر وہ الفاظ جاری کروائے جاتے ہیں، لیکن اس کے معنی کی نسبت اقرا نہیں ہوتا بقول علامہ کے۔ تو پس اگر اس نے قصد معنی کیا ہے تو طلاق اس کی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور اس طرح نے کہا کہ فالاقرب وقوع طلاق، کہ طلاق یہاں پر واقع ہوگی اور یہاں وہ مکرہ حساب نہیں ہوگا۔ تو اس عبارت سے کہ اطلاع اقرار القصد سے یہ بات روشن ہوتی ہے، نعم سے جو آگا نے صدرہ کیا
وہ بات کہ یہ مہم بن رہی ہے کس بات کی کہ مقرا ان کی نظر میں جو ہے وہ کون ہے کہ جو معنی کی نسبت قصد نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر بعض بزرگان نے جیسے صاحب جواہر ہیں کہ ان کی نسبت آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے علامہ کی اس عبارت سے یہی بات سمجھی کہ علامہ در واقع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقرا جو ہے وہ معنی کا قصد نہیں رکھتا، تبھی ان کو رد کر رہے ہیں یہاں پر۔ بعض المعاصرین یعنی بعض معاصرین جن پہ مراد صاحب جواہر وغیرہ ہیں کہ بنا هذا الفرع على تفسیر القصد بما ذکرنا من متوہم کلامہم، کہ ان بعض بزرگان نے اس فرق کو مبنی جانا ہے کس پر؟ علامہ کی اس فرق کو مبنی جانا اس بات پر کہ یعنی علی تفسیر القصد، اس کو مبنی جانا اس قصد کی تفسیر پر۔ کس بات سے؟ کس چیز سے قصد کی تفسیر پر؟ قصد کی تفسیر بما اس مطلب سے جو ہم نے بیان کیا۔ وہ کیا مطلب تھا؟ من متوہم کلامہم، جو ان کے کلام سے یعنی ذہن میں آ رہا تھا اور وہم میں آ رہا تھا، جبکہ وہ درست نہیں تھا۔ وہ کیا وہم میں آ رہا تھا، ذہن میں آ رہا تھا؟ وہ یہ کہ ظاہراً وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مقرا معنی کا قصد نہیں رکھتا، یہ جو مطلب توہم ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض معاصرین نے قصد کی اسی سے تفسیر کی، اور اسی سے تفسیر کرتے ہوئے یعنی جب انہوں نے کہا کہ لا اکراہ القصد، تو یہاں پر قصد سے ان بزرگان نے یہ مراد لی کہ ظاہراً مراد علامہ کی کیا ہے؟ ظاہراً مراد یہ کہ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقرا ارادہ نہیں رکھتا، قاصد نہیں ہے مدلول اور معنی کی نسبت۔ اس تفسیر کی بنیاد پر اس فرق کو بعض معاصرین نے مبنی جانا ہے۔ فرد علیہم بفساد المبنی، اسی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو رد کیا مبنا کے فساد سے کہ اصل مبنا درست نہیں ہے جس پر آپ اس فرق کو بنا رکھ رہے ہیں۔ وہ مبنا کیا تھی؟ مبنا یہ تھی کہ یعنی مقرا معنی کا قصد نہیں رکھتا۔ یہ جو بات ان کی کلام سے یہ بزرگان سمجھ رہے تھے، یہی پھر رد کر رہے ہیں ان کو، اس مبنا کو، کہ نہیں یہ مبنا درست نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مقرا معنی کا قصد نہیں رکھتا، یہ مبنا درست نہیں ہے۔ وہ بس مبنا کے فساد سے ان پر یہ رد کرتے ہیں۔ وہ عدم وقوع طلاق فی الفرض المذکور، اور بیان کرتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس مذکورہ فرض میں چونکہ وہ مقرا ہے، اور آپ جس وجہ سے اسے مقرا نہیں جان رہے جس مبنا کے مطابق، وہ مبنا درست نہیں ہے۔ لیکن شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ لیکن المتعامل، تعامل کرنے والا، یقطع بعدم ارادتہم لذلک، وہ یقین حاصل کرتا ہے کہ ان کی مراد یہ نہیں تھی جو ان بزرگان نے سمجھی، کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مقرہ معنی کا قصد نہیں رکھتا، تو یہ مراد ان کی نہیں ہے۔ بہرحال وہی آگا پلٹ رہے ہیں اپنی اس بات کی طرف جو ہم نے توجیہ کی تھی، وہ درست ہے۔ وَسَيَأْتِي مَا يُمْكِنْ تَوْجِيهَ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ بِهِ، فرماتے ہیں کہ عنقریب وہ بات، وہ مطلب بھی بیان ہوگا جو ممکن جانتا ہے اس فرق کی توجیہ کو جو بیان ہوئی، یعنی اس فرق کی جو توجیہ ہم کر رہے ہیں کہ ان کی مراد وہ نہیں ہے جو صاحب جواہر اور دیگر بزرگان نے سمجھا ہے، تو اس توجیہ کو جو بات ممکن قرار دے رہی ہے انشاءاللہ عنقریب ہم اس کو بیان کریں گے آگے۔ تو یہاں پر ایک مطلب جو ہم نے بیان کرنا تھا کہ اقرا کی حقیقت کیا ہے لغوی اور عرفی، لیکن کیونکہ ہمارا وقت تمام ہوتا ہے تو ہم اس مطلب کو بیان نہیں کر سکے۔ اگلے درس کے اندر ہم اس مطلب کو آپ کے لیے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔